مبشر صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ کیسا چل رہا ہے آپ کا چینل؟ بہت اچھا. ماشاء اللہ. تو مبشر صاحب کوئی آج دین دنیا سے ریلیٹڈ جی کوئی اچھا سا میسج؟ چھوٹا سا میسیج ہے، اور رمضان کے حوالے سے سب سے پہلے تو سب کو رمضان کی آمد مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کے تمام روزے رکھ سکیں انشاءاللہ، اور جنہوں نے رکھے ہیں ان کو بہت مبارک ہو. یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، اور اس سے ہماری آخرت کا جو ہے سبب جو ہے بہتر بننے کا سبب ہے وہ بنتا ہے. تو انشاءاللہ روزہ رکھنے سے تقویٰ جو ہے وہ ہمارا مضبوط ہوتا ہے. بے شک. اور دوسرا، روزے کے رمضان کے حوالے سے ایک بات کرنی تھی جس سے دل پہ بہت سی تکلیف ہے اور خلش ہے اور دکھ ہوتا ہے ہر سال رمضان میں. وہ یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے 2 مہینے پہلے مہنگائی کو جو ہے 10 گنا 15 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اور اس سال تو یقین کریں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ کھجوروں کو ہاتھ نہیں لگ سکا، پھلوں کو ہاتھ نہیں لگا سکے، اور لوگ پتہ نہیں کس طرح بچوں کی خاطر کس طریقے سے لے رہے ہیں. اور جو سب پھل فروش ہیں اور جو ہماری گورنمنٹ ہے اس میں کوئی ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میسج تو دیا میڈم مریم نے جو ہے وہ میسج تو یہ دیا کہ جی ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، لیکن جس دن یہ کہا ہے اس دن شام کو پیٹرول بھی بڑھ گیا اور باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ 15 سے 20 گنا بڑھ گئیں. ایسا ہی فرسٹ ٹائم ہوا ہے اور یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے. یہ میڈم کے میسج کے بعد یہ میڈم کے میسج کے بعد. تو ریکویسٹ یہ کرنی ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ہے، گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی ہے کہ کائنڈلی اس چیز کو دیکھیں. پوری دنیا، آپ کی پارلیمنٹ میں بھی یہ بات اٹھی ہے کہ وہ ایک ہندو کو مسلمان کرنا چاہ رہے تھے، رمیش کمار کو شاید، تو وہ اس رمیش کمار نے یہ کہا کہ آپ پہلے مسلمانیت کا ثبوت دیں مجھے. تو مسلمانیت کا ہم تو کوئی ثبوت نہیں دے رہے. حقیقت تو یہی ہے کہ جب ہم مہینہ اسلامی مہینہ اس میں رمضان کا مہینہ آتا ہے، ماہ رمضان، تو اس کے اندر ہم بجائے قیمتوں کو کم کرنے کے اتنا بجٹ کو اس کا پرائسز کو لو کرنے کنٹرول کرنے کے اس کو انکریز سپر انکریز کر دیتے ہیں کہ وہ عام آدمی کی پہنچ سے بھی دور ہو جاتی ہے. نہ تنخواہ بڑھتی ہے، نہ بونسز ملتے ہیں، نہ کچھ اور ہے. لیکن جو پرماننٹ ملازم ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں جو پرماننٹ ہیں، ان کو بینیفٹس ہیں. جو ان میں ایڈ ہاک بیسس پہ ہیں، ڈیلی بیسس پہ ہیں یا کانٹریکٹ پہ ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اور اسی طرح ہماری جو مزدور طبقہ ہے، لیبر ہے، لوئر مڈل کلاس، لوئر لوگ، پور لوگ جن کو کہتے ہیں آپ لوگ، اور ایلیٹ کلاس جو بولتی ہے کہ جی یہ تو ہے ہی نہیں، صحیح نہیں ہے معاشرے کا، تو ان کے لیے کھانا پینا دوبر ہو گیا ہے. دوبر کوئی پھل نہیں کھا سکتا، کوئی سبزی نہیں خرید سکتے. تو ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ ہمیں یہ تو بتایا جائے ہم کدھر ہیں. کو صرف دیکھ سکتے ہیں. قیمتیں اتنی کر دی ہیں کہ سوچ سے باہر ہے. کس چیز کو دیکھیں؟ نہ پیٹرول کنٹرول ہوتا ہے، پیٹرول کی 10 روپے بھی بڑھتی ہے قیمت، تو باقی تمام چیزوں کی قیمت جو ہے وہ 20 سے 25 روپے بڑھ جاتی ہے. اور جب پیٹرول 2 روپے کم ہوتا ہے تو وہ قیمت وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہے. تو کائنڈلی اس چیز کے طرف دیکھا جائے. اور میری حکومت پنجاب سے خصوصی اپیل ہے کہ آپ لوگوں نے واقعی دعویٰ کیا ہے تو اس کو پورا پرامن کر کے دکھائیں، کچھ کر کے دکھائیں، کچھ بتائیں، کچھ ہمیں بینیفٹس ملیں. آپ آگے آفس کے وزٹ کریں، اس میں جو ڈاک بیسس پہ ہیں، ڈیلی بیسس پہ ہیں، کیجول حضرات ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہے، ان کی تنخواہیں کس طرح ہیں. آپ کہتے ہیں ہم نے بڑھا دی، ہم نے 35,000 تجویز کر دی، تو وہ ہمیں 3500 ملتے ہی نہیں. ہمارا ٹھیکیدار کاٹ لیتا ہے وہ پیسے. ہمارے اور بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم چھٹی کرتے ہیں، وہ چھٹی کٹ جاتی ہے. کوئی میڈیکل نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی حادثہ ہو جائے کسی کے ساتھ، تو کوئی انشورنس کا کوئی پتہ نہیں ہمیں، SOS کا کوئی ہمارے پاس میڈیکل کارڈ نہیں ہے. اسی طرح اور بہت سی سہولیات جو ہیں وہ ہمیں جو چاہیے وہ اویلیبل ہی نہیں ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو دیکھیں. اور پبلک سے بھی ہے کہ خدا رہا ایک دفعہ کسی ایک دن اپنی جو ہے نا پرچیزنگ یعنی خرید و فروخت اس پرچیزنگ کو روک دیں. تو آپ دیکھیں یہ پرائسز انشاءاللہ 1 مہینے میں نہیں، 2 مہینے میں نہیں، 3 مہینے میں نیچے آئیں گی. آپ دیکھیں تو صرف مطلب 1 ڈے 2 ڈے انہوں نے کہا. آپ دیکھیں کرسمس آتا ہے، آپ دیکھیں کسی بھی مذاہب کے کوئی ان کے تہوار آتے ہیں وہ لوئسٹ پرائز کر دیتے ہیں. یقین کریں ایک غریب آدمی جس نے شاید پورے دن میں روٹی پیٹ بھر کے کھائی ہو یا مہینے میں کھائی ہو روٹی، وہ ان دنوں میں ایسے پیٹ بھر کے سیر ہوتا ہے اور کپڑے بھی نئے پہن لیتا ہے، جوتے بھی پہن لیتے ہیں، چاہے وہ سیکنڈ ہینڈ ہی ہو اس کے، لیکن وہ کر لیتے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ مذہب آتا ہے، یہ رمضان آتا ہے تو ہم تو کھال اتارنے میں لگے ہوتے ہیں جتنا کھینچ سکتے ہیں. پینٹیں دیکھ لیں، شرٹیں دیکھ لیں، بچوں کے اسکول کی یونیفارم دیکھ لیں، کتابیں دیکھ لیں، وہ اتنی مہنگی. ایک طرف کہتے ہیں جی ہم نے سستا کر دیا، فری آف کاسٹ ہے ساری چیزیں. تو یہ سارے معاملات ہیں. تو آپ اس چیز پہ نظر ثانی کریں، خصوصی توجہ دیں
اس چیز پہ کہ رمضان جب بھی آئے تو یہ قیمتیں جو ہماری ہیں نا اس مہینے میں تو کم از کم کنٹرول کریں. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں مہنگائی آئی ہے, انفلوئنس آیا ہے, اور یہ بالکل اللہ اور اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق یعنی قرآن میں جو کہہ دیا گیا ہے قیامت کے نزدیک یہ چیزیں رونما ہوں گی, وہ ہو رہی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں اللہ نے دی ہیں, جیسے آپ لوگ سب ماشاءاللہ برسر اقتدار آئے ہیں اور سارے معاملات کو اپنے ہینڈل کر رہے ہیں, دوبارہ سے پھر سے بہتری کی طرف لا رہے ہیں. تو اس چیز کو بھی کوشش کریں, اس کو بھی کنٹرول کروائیں. تو یہ میری ایک ریکویسٹ ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی ناراضگی, کوئی فرقے بازی, کسی کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے ہم بہت تکلیف میں, عوام بہت تکلیف میں. ہمارے ٹی وی پہ تو دکھاتے ہیں کہ جی عوام جو ہے بڑی وہ ہے, ایک جان ہے. ہم آپ مجھے ابھی میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں, ابھی آپ آواز دیں کسی کو کہ چلیں فلسطین کے لیے, ہم کھڑے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے پورے پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے 1 کروڑ آدمی جائے گا, 21 کروڑ گھر بیٹھ جائے گا. صحیح ہے. تو آپ ثابت کریں اس چیز کو, یہ ذرا مضبوطی لے کے آئیں اور اس مہنگائی کو کائنڈلی کنٹرول کریں. تو رمضان کے حوالے سے بھائی نے کہا تھا کہ میسیج دیں, تو حقیقت تو یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے نا واقعی کراس کر گئی, تمام لمٹ کراس کر گئی ہے. اور وزٹ کریں میری, اور وزٹ کریں پرمنٹ کریں اسٹاف کو جہاں جہاں پہ بھی ہیں, جس طرح سے بھی ہے. اور جو لوگ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے, سیمی گورنمنٹ, گورنمنٹ, پرائیویٹ سیکٹر میں جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں, اور یہ دیکھیں ان کی سروسز کتنی ہیں, کتنی دیر سے لگے ہوئے ہیں. اب اگر وہ پرماننٹ نہیں ہو سکتے, ان میں سے جو پرماننٹ ہو سکتے ہیں ان کو پرماننٹ کرتے ہیں, جو پرماننٹ نہیں ہو سکتے ان کا ریشو نکال کے کچھ لمسم اماؤنٹ دے کے, تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار, کوئی بچوں کی شادی, کوئی اپنا کسی قسم کے بھی علاج معالجے کے لیے وہ اپنا اس رقم کو یوٹیلائز کر سکیں, کسی اچھے کام میں لا سکیں. تو اس چیز کو میری ریکویسٹ ہے حکومت سے, اور حکومت پنجاب سے, حکومت پاکستان سے, اور تمام اپنی عوام سے کہ اس کو دیکھیں, تبھی ہم بچت کر سکتے ہیں, تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں. تبھی آپ دیکھیں چین ہمارے بعد آزاد ہوا, بنگلہ دیش ہمارے بعد آزاد ہوا, اور چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں, چھوٹے چھوٹے دیکھیں آپ وہ کہاں سے کہاں ہے. پاکستان صفر ہے, پاکستان صفر ہے. اس پہ تو آتا ہے کہ جی ٹی وی کے اوپر پاکستان ماشاءاللہ, الحمدللہ ماشاءاللہ واقعی پاکستان ہے دنیا کے نقشے پہ اور رہے گا تا قیامت. لیکن کم از کم اس کو پروان چڑھانے کے لیے کچھ تو اقدامات کریں, پازیٹیو اقدامات. اور یہ پازیٹیو وے میں نے میسیج دیا ہے, اس میں کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت کا طلبگار ہوں. بڑا اچھا میسیج تھا مبشر صاحب, جزاک اللہ. شکریہ, جزاک اللہ. اللہ حافظ. اور گائز چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں. اگر کوئی اچھی بات آپ کو لگی ہے تو دوسروں تک پہنچایا کریں, یہ بھی صدقہ جاری ہے, دوسرے تک پہنچے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ